دراب نے سکون بھرے انداز میں کہا۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے دراب، جہاں اتنا صبر کیا تھا تھوڑا اور صحیح، ہم بس اپنی منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ زارون سکندر خان نے بڑے صبر سے اسے شیشے میں اتارنا چاہا۔ سکندر خان مانا کہ میں شریف ہوں مگر بے وقوف نہیں، 5 سالوں سے یہی جملہ سنتا آ رہا ہوں، اب تم صبر کرو۔ دراب خان کا صبر جواب دے چکا ہے، اور گھر جا کر سب کو بتا دو حریم آفتاب خان کے پاس قید تھی، دراب خان نے بڑی دیدہ دلیری سے اپنی جان پر کھیل کر اسے بچایا ہے اور برادری میں عزت رکھنے کو اس سے نکاح کر لیا ہے، کل صبح ولیمہ ہے، آنا ضرور تم سب۔ دراب خان اسے ہی شیشے میں اتارتا، اس کا کندھا تھپک کر یہ جا وہ جا ہو چکا تھا، جبکہ زارون سکندر خان ضبط سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کیا بکواس ہے یہ سکندر خان! داجان کی غضبناک دھاڑ مردان خانے میں گونجی تھی۔ زارون سکندر خان مسلسل سر جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ زرار پاشا خان کے چہرے پر سوچوں کی پرچھائیاں تھیں۔ کیوں کچھ ایسا حال اسفندیار خان کا بھی تھا۔ یہی سچ ہے داجان، وہ کتا پہلے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کر چکا ہے، اس بار اس کا پلان کوئی بہت بڑا تھا۔ دراب خان نے بہت مشکلوں سے حریم کو ڈھونڈا اور نہ جانے وہ آفتاب خان کیا کر جاتا۔ زارون سکندر خان نے سنجیدگی سے کہتے مٹھیاں بھیج ڈالیں۔ اس بے غیرت کی اتنی جرأت! اس نے ہماری پوتی کو یرغمال بنایا، ہم اس کے خاندان اس کی نسل کو تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ داجان کا غصہ کسی بھی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا، جب سے سرخ پڑتے وہ گرجتے ہوئے دھاڑ پڑے تھے۔ آپ بے فکر رہیں داجان، میں اسے ڈھونڈ کر آپ کے سامنے لا کر گولی ماروں گا۔ زارون سکندر خان تو پہلے وہ یہی ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اب تو اس کے پاس بنا بنایا مدعا تھا۔ جو بھی تھا سکندر خان، تمہیں حریم کا نکاح دراب خان سے نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ پہلے سے شادی شدہ ہے، یہ جوڑ بالکل بے جوڑ ہے۔ ہماری بچی کی ابھی عمر ہی کیا ہے؟ پہلو بدلتے سرخ چہرے سمیت زارون سکندر خان کو گھورتے اسفندیار خان نے جلے دل سے کہا۔ جواباً سکندر خان نے انہیں دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ اب آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اسے واپس نہ لاؤں، ایسے بھی حریم کی گمشدگی کی خبر جس طرح سے پورے گاؤں اور خاندان میں پھیلی ہے، کوئی بھی لڑکا اسے اپنانے کے لیے ہرگز راضی نہ ہوتا، اور دراب خان نے تو سب جانتے بوجھتے میرے اصرار پر اس سے نکاح کیا ہے۔ زارون سکندر خان نے انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، حالانکہ حریم اور دراب کا نکاح وہ دراب کی ضد پر 6 ماہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ داجان اور اسفندیار خان کی اس کی بات پر چپ سی لگ گئی۔ کل ولیمے کی رسم ہے، ہم سب چھوٹی حویلی جائیں گے اور خود دراب خان سے آمنے سامنے بیٹھ کر ساری بات چیت کریں گے۔ نکاح کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، مگر ہم اس کی من پسند بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی پوتی کو کسی ارزاں سامان کی طرح نہیں چھوڑیں گے۔ داجان نے ڈوٹ ٹوک انداز میں سنجیدگی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ زارون نے گہری سانس بھرتے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ معاملہ سمٹ گیا تھا۔ اسفندیار خان اور داجان زنان خانے سے جا چکے تھے، جبکہ زرار پاشا خان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنے سامنے براجمان سکندر خان کو گھورا، جس نے دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ کیا چل رہا ہے آخرکار سردار صاحب؟ پراسراریت سے بھرپور شہد رنگ آنکھوں میں اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گئے، تمہارے حساب سے کیا چل رہا ہوگا پاشا خان؟ سکندر خان نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا، جس پر وہ گہرا مسکرایا۔ فوجی ہوں میں سردار زارون سکندر خان، اس حویلی اور گاؤں والوں کی طرح شریف اور بے وقوف نہیں جسے تمہاری چالاکیاں سمجھ نہ آ سکیں۔ زارون نے اس کی بات پر اسے سرد نگاہوں سے گھورا۔ 10 دن تک حریم خان اب ایک اوباش شخص کے پاس قید میں رہی، مگر اس نے اسے اتنی آسانی سے جانے دیا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے سکندر خان؟ زارون سکندر خان کو اس کی آنکھوں کی چمک سخت زہر لگ رہی تھی، جس نے ہاتھ کی مٹھی بنائے تھوڑی کہ نیچے ہاتھ ٹکائے اب اسے دیکھا۔ وہ صرف تب تک ہو سکتا ہے زارون سکندر خان جب حریم خان اس اوباش اور گھٹیا شخص کی طرس میں ہو ہی نہ۔ زارون سکندر خان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، زرار مسکرا کر اٹھا اور اپنے مضبوط قدموں سے چلتا وہ اس تک آیا۔ اتنے غصے سے مت دیکھو یار، پیار ہو جائے گا۔ زرار پاشا خان نے جھک کر اس کے سرخ گال تھپتھپائے، دائیں آنکھ ونگ کرتے کہا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ سیٹی بجاتے لاپرواہی سے چال چلتا زنان خانے کی سمت بڑھ گیا۔ زارون نے تیش کے عالم میں مٹھیاں بھیج کر اپنے آپ پر قابو پایا۔ عالم کیا ہوا ہے؟ روپ کافی دیر تک اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر جب وہ نہ آیا تو وہ پریشانی سے باہر نکلی۔ سامنے ہی لاؤنج میں ایک طرف بچھے بڑے سے پلنگ پر نفیسہ شاہ اور سمینہ شاہ متفکر سی بیٹھی تھیں۔ آغا جان تو مسلسل ٹہل رہے تھے، جبکہ بدر عالم ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ روپ کی پکار پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور گہری سانس بھرتے اسے مختصر محمل کے بے ہوش ہونے کی بابت آگاہ کیا۔ لالا کہاں ہے؟ روپ سچ میں پریشان ہوئی تھی۔ بدر عالم شاہ نے اشارے سے اسے بتایا تو اس کی گردن موڑ کر دائیں طرف سیڑھیوں کے اوپری حصے کے ساتھ ملحق اسال آغا شاہ کے کمرے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، مگر اسال مسلسل باہر بے چینی سے
टहल रहा था। डॉक्टर आ गई। रूप ने मुतफक्कर से उसे लाला को देखकर पूछा, चेकअप कर रही है, दुआ करो सब ठीक हो। बदर आलम शाह को उस मामूली मासूम लड़की पर तरस भी आ रहा था। उसे अंदाजा था कि जो सलूक इस हवेली में उसके साथ बढ़ता जा रहा था वो लाजमन जहनी दबाव का शिकार थी। आमीन, रूप ने गहरी सांस भरते कहा। बदर ने संजीदगी से उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में उसका खूबसूरत चेहरा मजीद पुरनूर दिख रहा था। कमरे में आए, मुझे कुछ बात करनी है, बदर ने संजीदगी से उसे हुक्म दिया और खुद वहीं से पलट कर कमरे की जानिब चला गया। रूप ने उलझ कर उसकी पुश्त को देखा और उलझन भरी नजरें खुद को काटदार निगाहों से घूरती समीना शाह पर जम सी गईं। उनकी बोलती आंखें बहुत कुछ ना चाहते हुए भी जता रही थी, मगर रूप परेशानी में घिरी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। आलम, क्या हुआ है? आप परेशान क्यों हैं? रूप ने कमरे में आते ही घबराहट से अपनी पुश्त को देखते सवाल किया। वो इतने दिनों से उसकी मोहब्बत और प्यार की ऐसी आदी हो चुकी थी कि अब उसकी नाराज़गी का सोच कर ही जान हलक में अटकती थी। बदर आलम शाह ने एकदम से रुख मोड़ा। सब्ज आंखों में संजीदगी और बेयकीनी थी। आपने अम्मा सही से क्या कहा है? रूप बदर ने सीने पर हाथ बंधे कदरे तहम्मुल से पूछा, मगर उसकी आंखों की सुर्खी साफ जाहिर कर रही थी कि वो काफ़ी गुस्से में है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। रूप की रंग सफ़ेद पड़ चुका था। बदर समीना शाह बदर आलम की माँ थी। अगर वो कोई झूठ बनाकर बोल भी देती तो यकीनन बदर माँ पर ही यकीन करता। क्या आपने उन्हें कहा कि उनसे खतीजा की शादी का? बदर ने उन दोनों बाजुओं से जकड़ते करीब खींचा। वो उसके चौड़े शाने पर कपकपाते हाथ जमाए अब सहमी निगाहों से उसे देख रही थी। रूप ने फौरन से सर आज़बात में हिलाया। हाँ, उसने तो नहीं, अलबत्ता समीना शाह ने उससे मशवरा ले रही थी कि अब खतीजा की शादी कर देनी चाहिए। इस बेचारी ने तो महज हामी भरी थी। बदर ने बेयकीनी से उसे देखा। तो क्या आप मुझे बांट लेंगी दूसरी औरत के साथ? क्या आप अपनी आंखों के सामने मुझे खतीजा से निकाह करते देख कर बर्दाश्त कर लेंगी? रूप बदर आलम शाह। बदर ने भीगी सुर्ख आंखों से उसे देखते बेबसी और कर्ब से पूछा। रूप शाह ने कहाँ अपनी मोहब्बत आया की थी, वो तो बस उसकी बेजारगी ही दिखा रही थी। तो वो तो बदर आलम शाह ही था जिसने सुबह रूप शाह से शुरू होकर उसकी रात उसकी जुल्फों की घटा में गुजर जाया करती थी। वो मर्द था हद से ज़्यादा पजेसिव। काफ़ी सालों से अपनी मोहब्बत की बेरुखी सह कर वो इतने सालों के बाद अपनी मन्नतों मुरादों के बाद हासिल कर पाया था। उसके मामले में वो हद से ज़्यादा पजेसिव हो जाता था। मान आलम, मैं क्यों आपको बांटूंगी? रूप में बेतहाशा रोना आया था। वो क्यों ऐसे बोल रहा था? कल रात भी वो खफा खफा सा था। बिना कोई बात किए करवट पलट कर सो गया था। रूप कितनी ही देर उसकी बाहों के हिसार की मुंतज़िर रही थी, मगर उसे नहीं आना था और वो नहीं आया था। बदर तलखी से मुस्कुराया। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते उसने नरमी से उसके बहते आंसू को अपने होठों से चुना। रूप से सक कर होठ दांतों तले को चलने लगी। मानता हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती रूप, मगर मैं आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफ़ी है। आप नहीं चाहती मैं आपके करीब आऊँ तो मैं नहीं आऊँगा, मगर आइंदा आप किसी तीसरे को हमारे बीच नहीं लाएंगी। सर्द और सपाट लहजे में उसे हुक्म देते वो गहरी सांस भरते उससे अलग हुआ। रूप होठ को जलते अपने आंसू रोक रही थी। बदर आलम शाह अपनी शॉल उठाते कमरे से बाहर निकल गया, जबकि रूप समीना शाह के झूठ को सोचकर मजीद बुरी तरह से रोई थी। समीना शाह को लगा था कि वो अपने बेटे को बदगुमान ज़रूर कर लेंगे, मगर उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि वो सब कुछ रूप से शेयर कर देगा। रूप कमरे में बैठी काफ़ी देर तक रोती, बाहर से आते शोर पर आंसू साफ करते घबराकर कमरे से बाहर निकली। ज़ारून सिकंदर खान काफ़ी थका हारा अपने कमरे में दाखिल हुआ। वो दरताज खान के पास से होकर आ रहा था। वो काफ़ी देर तक उन्हें समझाते और तसल्लियाँ देता रहा था। जो हरीम की शादी ज़राब खान से होने पर बहुत सख्त मुतफक्किर थी। एक माँ के तौर पर उनकी फ़िक्र जायज़ भी थी, मगर वक्त सबसे बड़ा उलझन ज़ारून सिकंदर खान के लिए थी। जहाँ से वो देखता आ रहा था अब उनका बना बनाया काम बिगड़ने की कारगर पर था। इतने माहों साल की मेहनत सिर्फ और सिर्फ ज़राब खान की बदौलत बर्बाद होने के दर पे थी, मगर वो मजबूर था। ज़ारून सिकंदर खान उसे चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि इस खेल का सबसे अहम और मरकज़ी किरदार ज़राब खान ने ही अदा किया था। मोबाइल फ़ोन उसने कमरे में आते ही स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि इस वक्त वो किसी से बात करने के मूड में नहीं था। एक राहत बख्श सुकून सा था जो गुलमीने खान से निकाह के बाद से उससे ही वो अपने कमरे में महसूस करता आ रहा था। हल्की सी बड़ी स्याह ब्रेड उसके सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर काफ़ी जाजिब नज़र लग रही थी। भरपूर मर्दाना वजाहत, हसीन नैन नखू जिसमें हम वक्त कायम रहने वाली संजीदगी उसकी शख्सियत को निखार कर सहरंगेज़ बना दिया करती थी। डार्क ब्लू कलर की शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लू ही चादर कंधों पर डाल रखी थी। मोबाइल फ़ोन सोफ़े की तरफ उछालते वो सीधा बेड की तरफ बढ़ा।
مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ امین سکندر نے اسے پکارا، مگر کوئی آہٹ، کوئی کھٹ پٹ نہیں ہوئی۔ واش روم کا دروازہ باہر سے بند تھا، ڈریسنگ روم بھی بند تھا۔ پہلا خیال جو زارون سکندر کے ذہن میں آیا وہ اس کے بھاگنے کے ہی تھا۔ جبڑے بھیج کر وہ سیدھا نرگس خان کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ اپنے بستر سیدھا کر رہی تھی۔ مبہم سا مسکراتے انہوں نے دروازے کے بیچ کھڑے سکندر خان کو دیکھا اور بیڈ کی چادر کو کونوں سے ٹھیک کیا۔ سکندر خان، تمہاری بیوی آج یہاں نہیں آئی؟ وہ لب دبائے مسکرا کر بولی۔ زارون سکندر نے گہری سانس بھری، ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، ماتھے پر پڑے بل ایک دم سے سمٹ گئے۔ زیر لب مسکراتے وہ اب گلمین خان کے کمرے کی طرف بڑا نوب گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا تھا۔ متلاشی نگاہوں سے آگے پیچھے دیکھتے وہ اب کمرے میں داخل ہوا۔ سینے پر ہاتھ لپیٹے وہ ایک بھرپور نگاہ کپڑوں کی الماری کے قریب بیٹھی گلمین خان پر ڈالے بنا آہٹ کیے اب الماری کے سامنے موجود بیڈ پر پائنتی کی جانب بڑھا، اسے دیکھنے لگا جس کے سامنے کپڑوں کا ڈھیر لگا پڑا تھا۔ زارون نے گہری نظروں سے اس کے سراپے کو آنکھوں کے رستے دل میں اتارا۔ نظریں اس کی پشت پر لہراتی چوٹی سے اٹک سی گئیں۔ وہ کپڑوں کی تہہ لگا کر ایک باکس میں رکھ رہی تھی۔ زارون سکندر خان نے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب بیڈ پر رکھتے اب بغور اس کے عمل کو نوٹ کیا۔ خوبصورت چہرہ کافی اداس لگا تھا زارون سکندر خان کو۔ کیا ہوا، اتنی اداس کیوں ہو؟ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ بیڈ سے اتر کر اس کے پیچھے آن بیٹھا۔ گلمین خان کی چیخ بے ساختہ ہی بلند ہوئی تھی۔ سنہری آنکھیں خوف سے پھیلائے وہ اپنے بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں پر ہاتھ باہر رکھتے اب زرد چہرہ سمیت اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے بے انتہا قریب بیٹھے اسے حصار میں قید کر چکا تھا۔ آپ کب آئے؟ سنہری آنکھیں پھیلائے وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی کیونکہ وہ اس کی آہٹ محسوس نہیں کر پائی تھی۔ زارون سکندر خان کا موڈ لمحوں میں خوشگوار ہوا تھا۔ اس نے جھک کر گلمین خان کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کا چہرہ ایک دم سے گلاب پڑا تھا۔ آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ جب میری چھوٹی سی بیوی ان کپڑوں میں الجھی ہوئی تھی تبھی۔ زارون سکندر خان نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا، خوشبو خود میں انہیل کرتے مدہوش کن لہجے میں کہا، اچھا کمرے میں چلیں۔ وہ ہونٹ چباتے اپنے پیٹ کے گرد لپٹے اس کے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے معصومیت سے بولی۔ زارون نے سنجیدگی سے اسے گھورا، ڈونٹ ٹرائی ٹو ڈو دس مائی بیبی، مجھے کسی بھی صورت میں تمہارا خود سے دور جانا گوارا نہیں، آئندہ ایسی حرکت کرنے کا سوچنا بھی مت۔ گلمین نے اس کے سنجیدہ چہرے اور چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر سر جھکا خاموشی سے سر ہاں میں ہلا گئی۔ زارون گہری سانس بھرتے اس سے دور ہوا، کھڑا ہوتے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے اور اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ زران خانے میں داخل ہوتے زرار پاشا خان کی سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر اس کے لیے کھانا لگاتی نعمت نے بآواز بلند مخاطب کیا۔ پہلی سیڑھی پر رکھے اس کے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے، ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے شہد رنگ آنکھوں میں ناگواری اور سرد پن کے تاثرات لیے وہ ایک دم سے پلٹا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمائیں اب زرار پاشا خان کو اسی سمت آتا دیکھ کر فوراً سر جھکا کر اپنے اپنے کام میں مگن ہوئی۔ زرار نے بھاپ اڑاتے چہرے سمیت نعمت شاہ کو دیکھا جو مصروف سے انداز میں پلیٹیں سیٹ کر کے میز پر سجا رہی تھی۔ میں کھانا کمرے میں ہی لے جانے والی تھی مگر زرار پاشا خان کے بلانے پر مردان خانے جا چکا تھا تو اس لیے اس نے نیچے ہی کھانا میز پر لگایا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ آنکھیں چھوٹی کیے وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس خوبرو خان کو ایک نظر دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ زرار پاشا خان نے جبڑے سختی سے بیچے، وہ کس بات پر غصہ ہوا تھا محترمہ یہ تک نہیں جانتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی نعمت شاہ سب کے سامنے مجھے یوں نام سے مخاطب کرنے کی؟ اسے بازو سے جکڑتے زرار پاشا خان نے ایک دم سے نزدیک کرتے سخت لہجے میں پوچھا۔ نعمت آنکھیں چھوٹی کی اسے کافی دیر تک گھورتی رہی۔ کیوں، تم وزیر اعظم ہو جو تمہارا نام نہیں لے سکتی؟ میں جلتی آنکھیں اس پر گاڑے وہ دو بدو بولی تو زرار پاشا کئی لمحے کے لیے لاجواب رہ گیا۔ تمہاری زندگی کا وزیر اعظم تو بس یہ پاشا ہی ہے ڈارلنگ، تو اس لیے آئندہ یوں دھڑلے سے نام لینے کی گستاخی کبھی مت کرنا، خان کہا کرو مجھے یا پھر نور کے پاپا۔ زرار پاشا خان نے نظر اس کے نین نقوش پر دوڑاتے بڑی سنجیدگی سے اسے حکم دے ڈالا جو ہونکوں کی طرح منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ خان سمجھ میں آیا تھا مگر نور کے پاپا کیوں؟ مجھے سب سمجھ میں آ رہا ہے پاشا خان، تم چاہتے ہو کہ تم اپنی محبت کے جال میں پھانس کر میری بیٹی کو مجھ سے دور کر لو گے تو یہ بھول ہے تمہاری۔ نور میری بیٹی ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے۔ گلابی عارض اس کی اتنی سی بات پر دہک کر انار کی طرح لال پڑ گئے۔ پاشا نے لب دبائے مخمور نظروں سے اس شعلہ جوالہ بنی روپ کو دیکھا۔ گردن موڑے اس نے اسی طرح متوجہ ملازموں کی آنکھوں سے ہی وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں باورچی خانہ خالی ہو چکا تھا۔ زرار نے ایک نگاہ اطراف میں ڈالی اور اگلے ہی لمحے اسے کمر سے تھامے سینے سے بھینچا جو اس کی اچانک کی حرکت پر بے ساختہ ہی گھبرا سی گئی۔ کوئی نہیں، تم مجھے نور کے پاپا کہہ لو، جب نیکسٹ بیبی آئے گا تو میں تمہیں اس کی ماما کہہ کر پکارا کروں گا۔ اپنے سینے تک آتی نعمت کے نزدیک چہرہ لاتے زرار پاشا خان نے اسے کان میں بے باک سے سرگوشی کرتے اپنی بیئرڈ والا ہاتھ اس کے نرم و ملائم گال پر سہلایا۔
نعمت اس کی جارحانہ حرکت پر بے اختیار ہی سسکی، مگر اس کی گرفت سے نکل پانا نعمت کے لیے آسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ سوچ ہی رہے گی، تمہاری گہری سانس بھرتے وہ لال بھبو کا چہرے سمیت دانت پیستے ہوئے غرائی تھی۔ زرار نے آئیبرو اچکاتے ایک چھوٹی سی لڑکی کی ہمت کو سراہا۔ وہ کس طرح اس سے دو بدو جواب دیتی تھی۔ زرار پاشا خان کو اس کا جنگلی بلی والا روپ بہت دلکش لگتا تھا۔ لمحوں میں اس کا شرم سے سرخ پڑ جانا، نظریں جھکا کر نظر اٹھانا، سختی سے گھورنا، لفظوں میں جلن اور آنکھوں میں اپنا عکس، اسے ہر ایک شے مسرور کن لگا کرتی تھی۔ وہ مرد تھا، خوبصورت بھی تھا۔ نعمت شاہ حلال رشتے سے اس کے دسترس میں آئی تھی۔ وہ بھلا کیوں کر اسے اپنے آپ سے اس سے دور رکھتا؟ ذرا سی بات پر سانس روک رکھی ہے تمہاری خانہ، وہ چیلنج ایک فوجی کو کر رہی ہو۔ زرار پاشا خان نے لب دبائے اسے جتایا کہ وہ اپنی قربت میں اس کی اکھڑتی سانسیں محسوس کر چکا تھا۔ نعمت نے لب بھیج کے نظریں اس کے شفاف سینے سے چرائی۔ وہ لمحوں میں اس سے دور ہوئی۔ زرتاج خان جو پانی کا جگ لینے آئی تھی، ان دونوں کو یوں قریب دیکھ کر وہ گہری سانس بھرتے ان کے نزدیک آئی۔ ماڑا خان، پورا کمرہ تمہارا ہی ہے، ایسا کرو کھانا کمرے میں لے جاؤ، وہاں بیٹھ کر بیوی کو دیکھ کر کھا لینا، اگر بھوک لگا تو۔ یوں بے شرموں کی طرح باورچی خانے کے پاس ایسی حرکت زیب نہیں دیتا تمہیں۔ نعمت دوپٹہ درست کرتی شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ مشورے کے لیے شکریہ امو، میں بھی خانم سے یہی کہہ رہا تھا کہ کھانا کمرے میں لے آؤ۔ وہ بظاہر زرتاج خان کو جواب دے رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ نعمت شاہ کی طرف تھی، جو خفت سے زمین میں گھسنے کو تھی۔ اس کی بگڑتی حالت زرار کو بہت سکون دے رہی تھی۔ آ جاؤ کمرے میں۔ زرار پھر سے آنکھ دباتے بولا، اب سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نعمت نے بے بسی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور گہرے سانس بھرتے اب دوبارہ کمرے سے ٹرے میں کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولتا دیکھ کر آغا جان نے قدم بے چینی سے تھمے۔ وہ اتنی دور جانے کی ہمت خود میں نہیں پا رہے تھے، شاید گھبراہٹ اور بے چینی کے سبب وہ وہیں جم کر رہ گئے تھے۔ مسٹر پاشا، آپ کی بیوی کافی ویک ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، آپ کو خیال رکھنا چاہیے ان کا، ڈاکٹر نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے اس خوبرو سردار کو دیکھ کر کہا، جس نے لب بھیجے فقط سر اسبات میں لایا۔ اور مبارک ہو آپ کو، شی از ایکسپیکٹنگ، وہ ماں بننے والی ہے۔ میں کچھ میڈیسن لکھ دیتی ہوں، آپ کلینک سے منگوا دیجیے گا اور کچھ دنوں تک ہاسپٹل کا چکر لگائیں تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو سکے۔ ڈاکٹر اسے بت بنا دیکھ کر مسکرا کر کہتی، دوائیوں کا پرچہ اسے ہاتھ میں تھماتے اپنا بیگ پکڑے نیچے کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ آغا جان کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھتے پھولتی سانسوں سمیت سیڑھیاں عبور کرتے سامنے سے آتی ڈاکٹر کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ ڈاکٹر خفیف سا مسکرائی، مبارک ہو سرکار سائیں، آپ پردادا بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے پرجوش سا مسکراتے ہوئے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھا۔ کیا سچ میں؟ سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، ان کے ہونٹ بمشکل سے پھڑپڑائے تھے۔ ڈاکٹر نے سر اسبات میں ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے جھومتے نوٹوں کی گڈی نکالتے انہیں تھما گئے۔ یہ تمہارا انعام ہے ڈاکٹرنی، ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے پر، اور بدر عالم مبارک ہو، حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ پیسے ڈاکٹر کو تھماتے وہ خوشی سے سرخ چہرے سمیت مڑتے پیچھے کھڑے بدر عالم کو دیکھ کر اونچی آواز میں بولے، بدر روح نفیسہ شاہ ہر کوئی ہی خوشی اور بے یقینی سے نظریں پھیلائے انہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ سمینہ شاہ تو گویا زلزلوں کی زد میں تھی۔ ایسا ہی کچھ حال کمرے سے نکلتی سیما بافندی اور ختیجہ کا ہوا تھا۔ اختر اقبال، فائرنگ کھول دو، پورے گاؤں کے کونے کونے میں آواز جانی چاہیے، ہر کسی کو علم ہونا چاہیے کہ سردار عروس شاہ کا پوتا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ صدقے کے بکرے لاؤ بدر، ہم ابھی فوری طور پر صدقہ اتاریں گے۔ خوشی مسرت سے رقص ڈالتے آغا جان کی بلند آواز میں حکم دیا۔ روپ اور بدر ان کی خوشی پر کھلکھلا اٹھے۔ اقبال اور اختر تو آغا جان کے حکم پر صحن میں کھڑے فائرنگ کھول چکے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اس حال اپنے قریب سے گزر کر کمرے میں جاتے آغا جان کو دیکھ کر ہوش میں لوٹا نفیسہ شاہ، روح، بدر سب ہی بھاگتے اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ اس حال آغا جا کے پیچھے سے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خوبصورت چہرے پر عجیب سے رنگ آباد تھے، نہ سمجھی، خوشی، گھبراہٹ، بے یقینی، جانے کیا کچھ نہیں تھا اس کے دل و دماغ میں۔ بے چین نظریں اس پریوش خوبصورت چہرے پر رک سی گئی تھی جو اپنی حسین آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، شاید وہ ابھی ہوش میں نہیں لوٹی تھی۔ اس حال نے نظریں اس پر سے ہٹائے اپنے آغا جان کو دیکھا جو جانے کتنے ہی نوٹوں کی گڈیاں اس پر سے وار چکے تھے۔ ان کے چہرے سے چھلکتی خوشی دیکھ کر اس حال کے ہونٹ بے ساختہ ہی مسکرائے تھے۔ وہ اس کے آغا جان تھے، اس کی خوشیاں، اس کی اولاد دیکھنے کی خواہش کتنے سالوں سے تھی ان کے دل میں، اور جب آج یہ خوشی پوری ہونے جا رہی تھی تو وہ کیوں کر خوش نہ ہوتے۔
اس سال مبارک ہو تمہیں بہت بہت، آخرکار تم نے اپنے آغا جان کا مان رکھ ہی لیا۔ آغا جان اب آنکھیں پوچھتے اس کے گلے سے لگے تھے جس نے انہیں مضبوطی سے خود سے بھینچا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم پڑے تھے۔ مبارک ہو آغا بدر عالم شاہ مسکراتا ہوا اندر آیا۔ آغا جان کے الگ ہونے پر وہ اس کے سینے کا حصہ بنا۔ اس سال حفیظ سا مسکرایا۔ نفیسہ شاہ بیٹے کی بلائے لیتے اب محمل کی طرف بڑھی تھی۔ اس لڑکی نے ایک ہی لمحے میں ان کی ہر شکایت، ہر گلے کو ختم کر ڈالا تھا۔ نوری تھال تھامے اندر آئی۔ نفیسہ شاہ نے محمل کا صدقہ اتارا جبکہ اس سال آغا شاہ ہر ایک کے ری ایکشن کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کل تک جو لوگ محمل کے لیے خود ایک عذاب تھے، آج وہ اسی کا صدقہ، اسی کی بلائے لے رہے تھے۔ حیران ہونا تو بنتا تھا۔ بھیگی نظریں موڑ کر اس نے ایک نگاہ میز پر پڑے ماروق افندی کی تصویر کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خوش ہو، اس کی خوشی میں مسکرا رہی ہو۔ دل میں ہلکا سا درد جگا تھا۔ کتنی خواہش تھی اسے اس سال آغا شاہ کو باپ کے درجے پر فائز کرنے کے لیے۔ اس نے شادی کے 2 ماہ بعد ہی دوائیاں کھانا شروع کر دی تھیں۔ شاید خدا نے اس کی زندگی تھوڑی لکھی تھی، اس لیے اسے ماں جیسے مقام سے محروم رکھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد اپنی ماں کے سائے سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک ایک کرتے سبھی جا چکے تھے۔ اسال نے گہری سانس بھرتے دروازہ بند کیا، سینے پر ہاتھ باندھے وہ اب بغور اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہونٹوں سے نکلتے ایک لفظ نے اسے اتنی راتوں سے جگائے رکھا تھا۔ اسال سیاہ آنکھوں میں سرخی کی لالیاں تیری تھیں۔ بھاری قدم اٹھاتے وہ بستر تک آیا۔ اس کے قریب بیٹھے اسال نے بغور اس کے حسین چہرے کو دیکھا۔ شانوں سے ڈھکتے کمبل کو اس نے کندھوں سے اچھے سے اڑاتے اسال نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے ہونٹوں سے لگایا۔ جتنی بڑی خوشی وہ دے رہی تھی، اسال آغا شاہ تو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ سب جانتا تھا، آغا جان کا فیصلہ۔ محمل جب یہ خبر سنے گی تو جانے کیسے ری ایکٹ کرے گی۔ اپنی ہی اولاد کو 9 ماہ تک پیٹ میں رکھنا اس پر متضاد یہ خوف کہ اس کا بچہ دنیا میں آتے ہی اسے چھین لیا جائے گا۔ یقیناً اسال آغا شاہ کو کڑی محنت کرنا تھی اسے مضبوط بنانے کے لیے۔ زرد پڑتے گالوں کو انگوٹھے کے پوروں سے چلاتے وہ گہری سانس بھر کر اٹھا تھا۔ اپنا آرام دہ لباس کبرڈ سے نکالتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ بلیک ٹراؤزر اور گرے شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوا۔ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتے اس کے ہاتھ ایک دم سے تھمے تھے۔ محمل اٹھ چکی تھی۔ بھاری سر پر ہاتھ رکھتے وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ سنہری آبشار دونوں بازوؤں پر لہرا رہی تھی۔ نیلی خوبصورت آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جو انہیں مزید حسین بنا رہے تھے۔ اسال نے ایک بھرپور نگاہ اس کے حسین سراپے پر دوڑائی جو ایک مہکتا زرد گلاب لگ رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے محمل؟ وہ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹا اب اس کے سامنے کھڑا ہوتے استغفار کرنے لگا۔ اس کی آواز پر محمل نے آنکھیں جھٹ سے کھولے، بے یقینی اور گھبراہٹ سے اسے دیکھا۔ کیا کر دیا میں نے سائی؟ وہ ٹیک چھوڑ کر بیٹھتے گھبرا کر بولی۔ حسین چہرے پر فکر اور ڈر کے تاثرات بالکل واضح تھے۔ اسال لب دبائے اس کے نزدیک بیٹھا تو محمل غیر محسوس انداز میں پیچھے کھسکی۔ اس کا گریز دیکھ کر اسال نے بمشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ وہی جو نہیں کرنا چاہیے تھا سائیں کی جان۔ اسے بازو سے جکڑتے اسال آغا شاہ نے بڑے حق مگر نرمی سے اپنے سینے کا حصہ بنایا۔ نرم و گزار محملی وجود اپنی باہوں میں بھرتے ہی اسال آغا شاہ کی ساری تھکن زائل ہونے لگی تھی۔ دل میں ڈھیروں سکون اترا۔ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اسال آغا شاہ کے طرز مخاطب پر وہ شرم سے انگارہ ہوئی۔ پلکوں کی باڑ گالوں پر سایہ فکن ہوئی۔ آج وہ ہوش و حواس میں پہلی بار وہ اسے اس طرح سے مخاطب کر رہا تھا۔ نہ صرف مخاطب کر رہا تھا بلکہ جس استحقاق سے اور محبت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ محمل کا گھبرانا شرمانا جائز تھا۔ اس رات میرے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھایا تم نے سائیں کی جان، اسی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے وہ مخمور گھمبیر لہجے میں گویا ہوا کمر کے گرد لپیٹے اس کے بھاری ہاتھ نے محمل قریشی کی جان لبوں پر لائی تھی۔ استغفر اللہ سائیں، میں نے کب ایسا کیا؟ نیلی آنکھیں حد درجہ پھیلائے وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتے چہرے سمیت بے بسی سے منمنائی تھی۔ اسال آغا شاہ نے بے خودی میں اس کے سرخ گالوں کو انگلیوں کے بورے سے سہلایا۔ نظروں کا رخ اس کے چہرے پر پاتے محمل شرم سے خود میں سمٹی۔ تم نے نہیں تو پھر کس نے کیا یہ سب کچھ؟ تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے سب کچھ۔ اسال نے گھمبیر لہجے میں کہی گئی بات پر محمل ناسمجھی سے آنکھیں پھیلائے اسے یکٹک گھورنے لگی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اسال آغا شاہ ہوش میں آتے ہی سارا الزام اس معصوم پر لگا دے گا۔ سائیں جھوٹ مت بولے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ سہم کر بھیگی آنکھیں پھیلائے بولتی بس رو دینے کو تھی۔ اسال نے تھوڑی سے جکڑتے اس کے حسین چہرے پر روبرو کرتے بھیگی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ محمل سٹ پٹا کر آنکھیں موند گئی۔ مزید بولنے کی ہمت ہی نہیں رہی تھی اس میں، بس چپ چاپ نظریں جھکائے اس کے حصار میں بیٹھی رہی۔ اسال آغا شاہ اس قاتل حسینہ کی ہر ادا پر فدا ہو رہا تھا۔ اچھا تم نے کچھ بھی نہیں کیا تو ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی تھی پھر؟ اسال نے سنجیدگی سے پوچھا تو محمل آنکھیں پھیلائے حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔
کون سی ڈاکٹر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتی اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنے لگی۔ اسال نے دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لیتے نرمی سے اس کے سر پر اڑایا۔ وہی ڈاکٹر جو تھوڑی دیر پہلے تمہارا چیک اپ کرنے آئی تھی، اسال نے کہتے لب دانتوں تلے دبائے۔ کیا کہہ کر گئی ہیں؟ وہ گھبراہٹ سے دھک دھک کرتے دل سے کہتی۔ وہ پریشانی سے اسال آغا شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میری مسز پریگننٹ ہے اور جلد از جلد ہم دونوں ماں باپ بننے والے ہیں۔ اسال نے جھکتے چہرے اس کے نزدیک کرتے بغور دل نشین نین کٹوروں میں دیکھتے کہا۔ محمل بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ محمل کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ بے ساختہ ہی اس نے سر نفی میں لایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محمل کے لبوں سے سرگوشی سی نکلی۔ پورا وجود ڈر اور دہشت سے کانپ پڑا تھا۔ کیا اس کی اصل آزمائش یہ تھی؟ اس کا بچہ؟ کیا خدا نے اسے اتنی جلدی اس نعمت سے نواز ڈالا تھا تاکہ وہ اس اولاد کے ذریعے اس کی آزمائش لے سکے؟ اسال نے بغور اس کے چہرے کے حد درجہ خطرناک ہو رہے تاثرات کو دیکھا۔ اس کا ڈر اور خوف وہ اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ وہ خود بھی تو گھبرایا تھا۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سائیں کی جان، یہ اولاد خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ خدا کی نعمت کی ناشکری ہرگز بھی نہیں کرنا۔ زندگی کے ہر موڑ پر تم اس سردار کو اپنے ساتھ ہم قدم پاؤ گی، اس لیے خوشی سے اپنے بچے کو خوش آمدید کہو۔ اسال آغا شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے نرم لہجے میں اسے بے حد محبت سے سمجھایا۔ محمل کی آنکھیں ایک دم سے بھیگی تھی۔ اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھا۔ ابھی تک وہ اسال آغا شاہ کو ٹھیک سے قبول نہیں کر پائی تھی۔ اب یہ بچہ، اس نے گہری سانس بھرتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ جو جانے کیا سوچ رہی تھی، محمل فوراً سے کروٹ کے بل لیٹتی منہ کمبل میں چھپا گئی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اس کی پشت کو دیکھا۔ جانتا تھا یہ سب قبول کر پانا اتنا آسان نہیں تھا محمل کے لیے۔ وہ مرد ہو کر بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا تو وہ تو پھر لڑکی تھی۔ اسال اپنی سائڈ سے بستر پر لیٹا ساری رات تھکن زدہ سی گزاری تھی۔ پچھلے کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار رہا تھا۔ بستر پر لیٹتے اس نے ہاتھ بڑھاتے محمل کی کمر کے گرد لپیٹا جو اس کے چھونے پر جھٹپٹا اٹھی۔ اسے نرمی سے کھینچتے اپنے سینے کا حصہ بناتے ہوئے ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے۔ فی الحال کے لیے سو جاؤ محمل، تمہارا ڈسٹرب رہنا ہمارے بیبی کی صحت کو متاثر کرے گا۔ آنکھیں موندے سنجیدگی سے کہتے اسال نے لیمپ آف کر دیا۔ محمل اس کے سونے کے بعد کافی دیر تک جاگتی رہی۔ مختلف سوچیں اس کے دماغ کے جکڑے ہوئی تھی۔ جانے کون سا پہر تھا جب اسال آغا شاہ کے حصار میں ہی اس کی سانسیں بھاری پڑنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ ماضی موبائل فون کی اسکرین پر جگمگاتی تصویر دیکھتے وہ سہج سہج چلتی لائبریری ایریا میں داخل ہوئی۔ آنکھوں میں سنجیدگی سمیٹے وہ بغور آگے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دور اسے ساحر ہارون شاہ کھڑا دکھ رہا تھا۔ رمینا نے موبائل فون بند کرتے اپنے ہینڈ بیگ میں ڈالا۔ وائٹ جینز اور وائٹ ٹی شرٹ میں کھلے بالوں سمیت چلتی وہ خوبصورت لڑکی کئی لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے چلتا ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، اپنے ہاتھوں میں تھامی کتاب کھولتے وہ بظاہر کتاب پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ دبئی میں ایک بہت بڑے گروہ کا حصہ تھی جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی بہت سے ملکوں میں اپنے خفیہ کام سر انجام دے رہے تھے، مگر پچھلے کچھ ماہ سے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں سے ایک یونیورسٹی میں موجود ان کے ایجنٹ ایک ایک کر کے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ خود حورب رمینا خان کو اس سارے گروہ کا سربراہ بنایا گیا تھا جو بگڑتے حالات کا جائزہ لینے خود پاکستان آئی تھی۔ 2 ماہ کی چھان بین کے بعد اچانک ایک مشکوک لوگوں کا ٹارگٹ بنایا گیا تھا جو حورب کے حساب سے آرمی کے سیکرٹ ایجنٹ کے طور پر اپنا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ان میں پہلا شک ساحر ہارون شاہ پر ہی گیا تھا جو تقریباً ہر جگہ پایا جاتا تھا۔ حورب شور کی آواز پر ایک دم سے مڑی تھی۔ لائبریری کی دیوار کے ساتھ ہی پلے ایریا بنا گیا تھا جہاں سے شور کی آوازیں اب تیز ہو رہی تھی۔ ایک تجسس سا تھا جس کے تحت وہ کتاب بند کرتے بیگ اٹھائے لائبریری سے باہر نکل آئی۔ دھول اڑاتی کچی زمین پر تقریباً 4 سے 5 لڑکے ایک لڑکے کو جکڑے ہوئے تھے جو شاید اس کے مختلف ٹیم کا حصہ تھے۔ حورب متجسس سی انہیں دیکھ رہی تھی مگر وہ اس کھیل سے متعلق زیادہ آگاہی نہیں رکھتی تھی۔ سکندر ہجوم میں بیٹھے لڑکے اور لڑکیاں زور و شور سے اس لڑکے کی چیئر کر رہے تھے جس کے چہرے پر ایک طرف مٹی لگی تھی۔ خوبصورت سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ انابی ہونٹ پر اسراریت سے مسکرا رہے تھے۔ حورب یک ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہی تھی جس نے پوری قوت لگائی ان سبھی کو اپنے ساتھ گھسیٹا تھا۔ حورب بے ساختہ ہی آنکھیں اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ حورب لائن عبور کر کے اپنے حصے میں داخل ہوئی۔ تالیوں کی گونج بڑھ رہی تھی۔ وہ سبھی لوگ اب منہ بنائے اٹھ کر اس سے دور ہوئے کیونکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی جیت چکا تھا۔ ویل ڈن میرے شیر، اب کی بار ہماری ٹیم کا سلیکشن پکا۔
بھاگ کر اس تک آتے دولاب خان نے پانی کی بوتل اسے تھماتے اس کا شانہ تھپک کر کہا، جس نے مسکرا کر بوتل اس کے ہاتھ سے تھامی، چہرہ اونچا کیے وہ پانی اپنے چہرے پر انڈیل رہا تھا۔ حورب گردن ایک طرف ڈھلکائے یکٹک اس کی چوڑی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک آزاد ملک کی شہری تھی، ہر طرح کا حسن اس نے دیکھ رکھا تھا، مگر آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا جسے دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی ہوں، جسے دیکھ کر وہ پہلی ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھی ہو۔ مگر آج اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ اپنا آپ ہار گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرا کر اس حسین شخص کو دیکھ رہی تھی جو لاپرواہی سی چال چلتے اس کے نزدیک سے گزرتا چلا گیا، یہ جانے بنا کہ کسی کی دھڑکنیں اس کے قریب سے گزرنے پر دھڑکنا بھول گئی تھی۔ اور یہاں سے شروعات ہوئی تھی رمینہ خان اور زالون سکندر خان کی انکہی محبت۔ حریم اٹھو یار، 9 بج رہے ہیں۔ یہ تیسری بار تھا جب دولاب خان اس پر سے کمبل کھینچتے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا جو نیند کے مزے لوٹ رہی تھی۔ دولاب خان صبح ہی صبح اپنے بابا اور مورے سے مل کر انہیں مطمئن کر چکا تھا۔ حویلے میں ولیمے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی کیونکہ دولاب آج ہی ولیمہ کرنا چاہتا تھا۔ صبح سے ساری تیاریاں دیکھ دیکھ کر اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب وہ کمرے میں آیا تو حریم اب تک سو رہی تھی، حالانکہ وہ اسے اٹھا کر گیا تھا۔ حریم میری جان اٹھ جاؤ یار، دولاب خان کرتے کے بٹن بند کرتا بیڈ کی طرف بڑھا، نہایت لاڈ اور محبت سے اس کے چہرے پر بکھرتی سیاہ زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستے اس نے محبت پاش نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کو دل میں اتارا۔ سوچئے گا بھی مت دولاب خان، سو جائیں پہلے اس چڑیل کو، ہر چیز کو اس کمرے سے باہر پھینکیں، میں پھر اٹھوں گی۔ آنکھیں بند کیے وہ رخ سیدھا کرتی سنجیدگی سے گویا ہے اس کے چہرے پر جلن کے تاثرات اس قدر دل فریب لگ رہے تھے کہ دولاب کا دل چاہا کہ اسے خود میں سمیٹ لے۔ جان ملازمہ سے کہہ کر دن کو کروا لوں گا، پلیز میری جان اٹھو، مورے انتظار کر رہی ہیں کب سے۔ وہ عاجزانہ لب و لہجے میں گویا ہوا۔ حریم خان جتنا اس سے خوف کھاتی تھی، اب ایک ہی رات میں وہ اس پر حکم چلا رہی تھی۔ ڈر اور خوف تو کہیں دور جا سویا تھا، شاید اب اسے اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا اس کے لالا کے ہوتے دولاب خان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے اتنی شیرنی بن رہی تھی۔ نہیں ملازمہ اس چڑیل کو اس کمرے میں نہیں لائی تھی خان، آپ لائے تھے تو اب اس کا سامان بھی آپ ہی نکالیں گے۔ اس وقت ڈوروں سے سجی اپنی سیاہ خوبصورت آنکھیں کھول کر وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولی۔ دولاب گہری سانس بھرتا رہ گیا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ محبت اسے اتنا مجبور کر دے گی۔ کندھے اچکا کر وہ برے برے منہ بناتا اٹھا اور کبرڈ کی طرف بڑھا جہاں رمینہ خان کے کپڑے اور باقی کا سامان موجود تھا۔ حریم خان اب بستر پر بیٹھی تھوڑی کے نیچے ہاتھ ٹکائے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ کو سنجیدگی سے ازبر کر رہی تھی۔ آ جائیں، دروازہ ناک ہوا تو وہ اونگ روکتے اپنے بالوں کا جوڑا بناتے بستر سے اٹھنے ہوئے بولی، واہ میں صدقے جاؤں او خانہ، پہلے تم رمینہ خان کا مرید تھا، اب تم دوسری بیوی آنے پر پورا رن مرید بن گیا ہے، ماشاءاللہ ماڑا بچہ۔ واش روم کی صرف بڑھتی حریم مرجان خان کے جملوں پر ہوائیاں اڑاتے چہرے سمیت پلٹی تھی۔ شرم و خفت میں مارے اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا، جبکہ دولاب خان تو سر پورے کا پورا الماری میں گھسا چکا تھا۔ اب شرما کیوں رہا ہے تم؟ مرجان خان نے برہمی سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا مڑا، مورے بس رمینہ کے کپڑے نکال رہا تھا حریم کے لیے جگہ۔ ماں کے چہرے پر رقم غصہ دیکھ کر اس نے آگے مزید کچھ بھی نہیں بولا گیا تھا۔ وہ سر جھکائے نظریں چرانے لگا۔ تم سے ہم بعد میں نپٹے گا حریم بچہ، یہ لباس پہن کر تم ناشتہ میرے کمرے میں کر لو، صبح ہم لڑکی کو بھیج دیتے ہیں، تمہارا تیار کر دے گا وہ، ملازمہ کے اشارہ کرتے وہ حریم سے سنجیدگی سے بولی۔ ملازمہ تھال بیڈ پر رکھ کر جا چکی تھی۔ حریم جی اچھا کہہ کر ایک آرام دہ لباس اٹھائے واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ مرجان خان کاٹدار نظروں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے اب باہر نکل گئی تھی۔ دولاب خان نے شکر کا سانس بھرتے جلدی جلدی رمینہ کے سارے کپڑوں کو باہر نکالا، مبادا پھر سے مورے نہ آ جائے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں یہ بھی دن دکھایا، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم اس خواہش کے ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ نہ کرے آغا جان، خدا آپ کی عمر دراز کرے، آمین۔ بدر عالم شاہ ان کی بات پر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ وہ سب اس وقت مردان خانے میں موجود تھے، ماں سوائے سال آغا شاہ کے اس کے آرام کی فکر کے سبب اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا گیا تھا، ورنہ جو مسائل آج تک اس کے آس پاس گاؤں میں درپیش آ رہے تھے آغا جان سبھی سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بس اب میرے بدر کی بھی خدا رنگ لگائے تو یہ خوشی دگنی ہو جائے۔ آباد شاہ نے زیر لب مسکرا کر کہا تھا۔ بدر عالم شاہ کی سب آنکھیں چمکی، وہ زیر لب آمین کہتا مبہم سا مسکرایا۔ آغا جان نے بھی مسکرا کر آمین کہتے اسے سینے سے لگایا۔ پہلے تو ہمیں تو پہلے ہی علم تھا کہ وہ محرق اس میں ہی کوئی کمی تھی، ورنہ شادی کے 1 سال بعد بھی میرے پوتے کو کوئی اچھی خبر نہیں سنا سکی تھی وہ لڑکی۔ پہلو بدلتے وہ جلدی دل سے محرق کو یاد کرتے بولے بدر عالم شاہ، ان کے لہجے کی کرواہٹ پر لب بھیج کر رہ گیا، جبکہ اسی سمت آتے ہی سال آغا
شاہ اپنی مرحوم بیوی کے لیے ایسا ایسا الفاظ سن کر غیظ و غضب سے جبڑے بھینچے ایک دم سے رک گیا۔ آنکھوں میں ایک دم سے لاوا سا ابل آیا تھا۔ وہ اس کے آقا جان تھے، اس سے زیادہ دنیا دیکھ رکھی تھی انہوں نے، مگر پھر وہ کیسے کسی بھی انسان کے بارے میں اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ آقا جان گستاخی ہوا، مگر میں اپنی مرحوم بیوی کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی غلط لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے اندر اچانک سے داخل ہونے پر سبھی نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا، جو نیوی بلو کلر کے سوٹ پر براؤن شال کندھوں پر اڑے ہوئے تھا۔ سفید چہرہ پر آقا جان کی تلخ لفظوں کے سبب سرخیاں گھلنے لگی تھی۔ آقا جان نے لب بھیج کر اس سرخ نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں برخوردار، ہم نے کون سا کچھ غلط کہہ دیا؟ مرد کی زندگی ایک عورت پر ختم نہیں ہو جاتی سال آقا شاہ، ہم تمہیں کب سے یہی سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے دل و دماغ پر تو ایک لڑکی ماہرخ کا بھوت سوار تھا۔ اب بھی ہم نے زبردستی تمہاری شادی اس غریب کسان کی بیٹی سے کروائی، اسی وجہ سے وہ باندھی آج تمہیں اتنی بڑی خوشخبری سنانے والی ہے اور تم ہمیں غلط کہہ رہے ہو۔ آقا جان کا لہجہ حد درجہ بلند تھا، وہ کاٹ دار نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے اور وہ آج بھی ماہرخ کے حق کے لیے ان سے لڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ جو مر چکی ہے آقا جان وہ میری بیوی ہے، اس کی کوئی روح کو اذیت دے یہ سب سے مست نہیں ہونے دے سکتا، یہ میں قطعی نہیں ہونے دے سکتا۔ اور جس لڑکی کو آپ ایک غریب کسان کی بیٹی، ایک باندھی کہہ رہے ہیں نا، وہ ابھی سال آغا شاہ کی بیوی کے درجے پر فائز ہے، وہ باندھی نہیں بیوی ہے میری۔ جس طرح سے میں ماہرخ اسحاق آغا شاہ کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کر سکتا، اسی طرح سے میں محمل اسحاق آغا شاہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا۔ وہ آپ کا انتخاب ضرور تھی، مگر اب تا عمر میری ملکیت رہے گی۔ آغا زبان کو لگام دو اپنی۔ آغا جان کا پورا وجود دہکتے شعلوں کی لپیٹ میں آیا تھا، جیسے وہ ماہرخ افندی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا، نہ ہی اب سن سکتا تھا۔ وہ کسی طرح سے یہ بات اپنے دل کو سمجھا سکتے تھے، مگر وہ محمل قریشی کے لیے کچھ سننے کے حق میں نہیں تھا اور اسے تا عمر اپنے ساتھ رکھنے کا خواہاں تھا، یہ بات تو قطعی نہیں سن سکتے تھے۔ اسحاق نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ لگام ہی دے رکھی ہے آغا جان، ورنہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو میں آپ سے ہم کلام ہونے کا بھی روادار نہیں تھا۔ آغا جان نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا، جس کی سرد نگاہیں انہی پر تھیں۔ وہ اچھے سے سمجھ رہا تھا کہ وہ کیا بات کہہ رہے ہیں، مگر وہاں بیٹھا بدر عالم اور عباس شاہ سرے سے انجان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چلو میرے ساتھ، گاؤں میں ایک بچی کی لاش ملی ہے، پولیس سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنے جانا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے لمبے ڈگ پڑتا باہر کی سمت بڑھا۔ بدر عالم شاہ اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا، جبکہ آغا جان مسلسل کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ جو ہلکی سی چنگاری وہ اسحاق آغا شاہ کی آنکھوں میں دیکھ چکے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ چنگاری دہک کر جنون کا رنگ نہ اوڑھ لے۔ اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں رقم تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہیں یہ سوچنا پڑ رہا تھا کہ انہیں کیا محمد قریشی کو اسحاق آغا شاہ کی زندگی میں لانے کا فیصلہ درست تھا یا پھر بہت زیادہ غلط۔ وہ اپنے پوتے کو اچھے سے جانتے تھے، وہ ماہرخ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اسی لیے تو وہ بے فکر تھے کہ وہ محمد قریشی کو چھوڑ دے گا آسانی سے، مگر اب ان کی آنکھوں کے سامنے اسحاق آغا شاہ کا غصے بھرا روپ تھا۔ محمد قریشی کے بے تحاشا حسن اسحاق آغا شاہ کو تو کیا کوئی بھی مرد اس قدر حسن سے دستبردار نہ ہوتا، اور یہاں آ کر آغا جان کو اپنی سانسیں اکھڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ گہری سوچ بھرتے اپنی نشست پر سے اٹھے، ان کا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔